أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم ایک بار پھر اللہ کی کتاب کے سائے میں اکٹھے ہیں، اسے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 35 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ہم نے اپنے نبی کو جو بھیجا ہے دنیا کے اندر، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہدا دے کر اور ایک دین کو غالب کرنے کے لیے. ہدا کیا ہے؟ روشنی. گویا کہ دنیا ساری کی ساری اندھیرے میں ہے اور روشنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب تک کہ امت وہ روشنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے گی، دنیا میں بھٹکتی رہے گی. سائنس اور ٹیکنالوجی چاہے زمین سے لے کر آسمانوں اور اس سے اوپر کے کلابے ملا لے، لیکن ہدایت کا جو راستہ ہے، روشنی جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور دوسری ذمہ داری اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دی تھی، اس آیت کے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لے کر آئے ہیں طرز زندگی کو، اس کو دنیا میں غالب کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسی کا غلبہ ہو. اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو وہ لے کر آئے ہیں وہ معاشروں کے اندر دکھے اور معاشرے پکار اٹھیں کہ یہ جو زندگی ہے، طرز زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ سب سے منفرد اور با کمال ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ کے اوراق کے اندر انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یورپ اور مغرب میں کہیں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی. دو فاتحین ایک ہی شہر کو فتح کرتے ہیں، لیکن ایک جو ان دونوں فاتحین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا جو میری طرف سے جو لڑ رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نہ موبائل تھا، ایک حملہ تھا دشمن کا، اور دونوں شہر کے مخالف سمت سے ایک دوسرے پر حملہ آور تھے. جب دونوں فاتحین بھی شہر کے اندر پہنچے، جب پتہ چلا کہ جو آدھا شہر ہے وہ بزور شمشیر فتح ہوا ہے اور آدھا شہر جو فتح ہوا ہے وہ بات چیت کے ذریعے فتح ہوا ہے،
اور اسلام نے دونوں قوانین بتائے ہیں۔ تلوار کے ذریعے فتح ہو تو وہاں پر کون سا نظام اور کون سی زندگی ترتیب زندگی بنائی جائے گی، اور جو ہے معاہدے کے ذریعے فتح ہوا ہے وہاں پر کون سا نظام آئے گا۔ جب 20 شہر کے اندر پہنچے، جب پتہ چلا، اور پھر ان فاتحین نے اسلامی شریعت کے مطابق آدھے شہر کے اندر اس قانون کو نافذ کیا جو ذمی کا قانون تھا۔ جہاں پر بات چیت کے ساتھ فتح ہوا وہاں پر ذمی یعنی کہ جو غیر مسلم تھے ان سے ٹیکسوں کے ساتھ انہی کے نظام کو نافذ کر دیا گیا، اور آدھے شہر جو تلوار کے ذریعے نافذ ہوا تو وہاں پر اسلامی شریعت کو نافذ کر دیا گیا۔ اور 20 شہر کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ کلیسا اور گرجا گھر آیا جو آدھا ایک طرف تھا اور آدھا ایک طرف تھا۔ آدھے کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا جو بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اور آدھے کو کلیسا کا کلیسا ہی رہنے دیا کیونکہ وہ بات چیت کے ذریعے اور غیر مسلموں سے ٹیکس کے ذریعے ان کے جو ہے جزیے کے ذریعے ان کا تحفظ کی ضمانت اسلامی ریاست دیتی ہے۔ یہ منفرد نظام یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہے وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ دین اسلام اپنا اظہار معاشرے میں اس انداز سے کرے کہ دین کا مطلب لائف سٹائل، طرز زندگی، کہ ساری طرز زندگیاں کہیں کہ یہ جو نظام اور یہ جو طرز زندگی ہے یہ باکمال ہے۔ یہ وہ مقصد تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام طرز زندگیوں پر اس طرز زندگی کو جو میرے مصطفیٰ لے کر آئے ہیں دنیا میں غالب کر دیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا گزشتہ آیات کے اندر کہ ہمیشہ سے علماء اور درویش ہی یہ بگاڑ کا سبب بنے ہیں، علماء اور درویش ہی معاشروں کے بگاڑ کا سبب بنے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر انہی دو طبقات نے بنی اسرائیل کو سیدھی راستے پر چلانا تھا، یہودیوں کے اندر بھی اور عیسائیوں کے اندر بھی۔ لیکن یہودی بھی جب بگڑے جب ان کے دو طبقات، علماء کا طبقہ اور ان کے درویشوں کا طبقہ جب خراب ہو گیا، اور بنی عیسائیوں کے اندر بھی ایسا ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علماء جس کو آج سب سے بڑے عالم کو پوپ کہا جاتا ہے وہی دنیا کے اندر عیسائیوں کے گناہ اور ثواب اور اس کے اجر کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ وہ چاہے جس کے مرضی گناہوں کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کو نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ آج سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں دے دی گئے۔ اس کے ذریعے تمام چھوٹے چھوٹے پادریوں کو جو اپنے اپنے محلے بستیوں میں شہروں کے اندر گرجا گھروں کے اندر ہیں انہیں بھی اختیارات مل گئے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسا تھا ماضی کے اندر۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، علماء اور درویش۔ یہ علماء کی حالت کو دیکھ لیجیے کہ علماء ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تو بیچ رہے ہیں اپنے بندوں کو، سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، لوگوں نے باتوں کو سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے تو بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ علماء جن کے نظام زندگی کو درست کرنا تھا وہ سریعان اس خرید و فروخت کا اعلان کر رہے ہیں اور مانتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کیفیتیں ہیں؟ اور درویشوں کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے گدی نشین جن کے بزرگوں نے شاید سالہ سال کچھ نہ کھایا ہو، زندگیوں میں کبھی جو ہے ہمیشہ سادہ زندگی اور سادہ زندگی کو اپنایا ہو اور لوگوں کو خیر کی دعوت دی ہو، ان کے اکثر گدی نشینوں کو دیکھ لیجئے بہترین گاڑیاں اور محل ماڑیاں ان کے پاس ہیں، اور جو مرضی سیاستدان کو اپنے پیسہ نظر آنے کی شکل میں دے کر جس کو مرضی ووٹ دلوا لے، چاہے حق اور باطل کا کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بات کہہ کر قیامت تک کی اس امت کو بتایا یہ جو علماء اور یہ درویش جو اپنے مال کو اکٹھا کریں گے دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کے فوائد کے لیے، یہ تاپا ان کے اوپر لگایا جائے گا جسم کے اوپر، اور ان کو جو ہے وہ جسم ان سے داغا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اعلان نبوت کے بعد کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی کاروبار نہیں کیا ہے۔ آپ کی زندگی ہدایہ پر، لوگ تحفے دیا کرتے تھے، ہدیہ دیا کرتے تھے، یہی رواج ہمیشہ سے رہا ہے۔ علماء اور درویش جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گئے لوگ ہدیے ان کو دیا کرتے تھے، تحفے دیا کرتے تھے، اور وہ ہدیہ لیتے ہوئے احتیاط کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لے کر کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور ہے، یہ صدقہ ہے۔ آپ پوچھا کرتے تھے یہ جو لے کر آئے صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ باقاعدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا حق ہے پوچھیں میاں جو دے رہے ہو یہ حلال کا بھی ہے حرام کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہدیہ اور صدقے کے عنوان سے بلاتے تھے، اس لیے بلاتے تھے کہ آپ فرماتے تھے اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ یہی وجہ تھی جب ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے اندر ایک کھجور کو منہ میں ڈال لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخ اخ آپ نے کہا تھو تھو اور منہ سے انگلی ڈال کر اس کھجور کو ان کے منہ سے نکالا۔ اس حسن کے لیے اس کے لیے ممبر سے اتر کر عین خطبے کے دوران سینے سے لگا دیا کرتے تھے، لیکن صدقے کو حرام سمجھتے ہوئے اس معصوم بچے کے منہ سے بھی اس کو نکالا کھجور کے دانے کو۔ یہ چیز ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے، یہ بتائی جا رہی ہے، یہ چیزیں اس امت کے اندر اگر ہوں گی
یہ امت خرابی کے راستے پر چلے گی۔ جس سے میں نے کہا اسلام ایک ایسا دین ہے، یہ نہ تو علماء کے مرہون منت ہے، نہ یہ درویشوں کے مرہون منت ہے، یہ کمال دین ہے کہ ہمیں علماء کہیں گے ہم زندگی اس پر چلائیں گے، ہمارے درویش کہیں گے ہم تو اس زندگی کے راستے پر چلیں گے، قطعاً ایسا نہیں۔ اس اسلام کے اندر اس ملک کا، اس امت کا ہر فرد درویش بن سکتا ہے، اور اس امت کا ہر فرد عالم دین بن سکتا ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا، یہ اسلام کا معاشرہ ہے کہ بستی میں جو بہترین قرآن جاننے والا ہے وہ مصلی کا حقدار ہے، باپ اپنے بیٹے اور بیٹا اپنے باپ کے جنازے کا حقدار ہے، باپ اپنے بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور کان میں اذان دینا، خاندان کا بزرگ کان کے اندر بچے کے کان میں خود اذان دے، لیکن ہم ہر کام میں مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، پھر مولوی صاحب اپنے اختیار اس طرح مرضی جھڑی گھما کر دین کو جس انداز سے بدلتے چلے جائیں، ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے چلے جاتے رہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی دین کو کہ کوئی کسی فرد کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بتایا، قرآن اور سنت دو بنیادی باتیں رکھی ہیں، اور پھر اس کے اندر اگر کہیں اختلاف ہو جائے اس کو امت کے لیے باعث رحمت قرار دی۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 36 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ، ان بے شک عدت گنتی کے شہور مہینے عند اللہ اللہ کے ہاں 12 12 ہیں، شہرن مہینے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے اندر، یوم خلق السماوات والارض جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، منہا اس میں 4 حرم 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذالک الدین القیم یہ مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم پس تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، وقاتل المشرکین کافہ اگر سارے کے سارے مشرک تم سے لڑیں، کما یقاتلونکم کافہ تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی سب کے سب لڑو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین اللہ متقی لوگوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کا نظام، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر سکم کہیں نہیں رکھا، سکم سے مراد جھول۔ اللہ نے پوری کائنات کو جو بنائی ہے بشمول انسان، بشمول کیڑے مکوڑے، چرند پرند اور زمین و آسمان کا نظام، کہیں پر کوئی جھول نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ سورج کو دیکھ لیجئے، چاند کے دیکھ لیجئے، زمین کے اندر موسموں کا آنے جانے کا دیکھ لیجئے، یہاں پر ان موسموں میں پھلوں کو دیکھ لیجئے، اور پھر موسموں میں نکلتے ہوئے جانوروں اور چرند و پرند کو دیکھ لیجئے، پھر انسان جیسی شاہکار مخلوق کو دیکھ لیجئے۔ کسی جگہ پر اللہ نے جھول نہیں پیدا کی۔ یہ ہے سب سے بڑی سچائی رب کے رب ہونے کی۔ انسان دیکھ لیجئے کوئی چیز بھی بناتا ہے اس کے بعد اس کو مکمل طور پہ نہیں بنا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ایک ہی چیز بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے اور ایک نیا جو اس کا ڈیزائن تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے سورج جو اللہ نے بنایا 1000 کروڑوں سال کے بعد کوئی نیا ڈیزائن نہیں آیا، چاند کا کوئی نیا ڈیزائن، نیا ایڈیشن نہیں آیا، انسان کا کوئی نیا ایڈیشن نہیں آیا۔ جو ہزاروں کروڑوں سال پہلے اس انسان کے لیے جو آج زمینوں سے لے کر آسمانوں پر کمندے ڈال رہا ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی آج ہے، وہ آج سے ہزاروں سالوں پہلے اللہ نے اس انسان کے حوالے کر دی۔ یہ کتنا بڑا رب العزت کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو ماہ و سال متعین کرنے تھے، خوشی اور غمی کے دنوں کو دیکھنا تھا، انسانی زندگی کے اندر کاروبار اور تجارت اور اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے اسے کیلنڈر کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عدت شہور عند اللہ اللہ کے ہاں جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، یوم خلق السماوات والارض جب اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، جب ہی اللہ نے کیلنڈر کو بھی تخلیق کر دیا، 12 شہرن 12 مہینوں کی ترتیب پر۔ اسی کے ساتھ ہی فرمایا 4 حرم تبھی ہم نے معاشروں میں انسانی نیچر ہے قتل و غارت، انسانی نیچر ہے تباہی معاشرے کی، اسی نیچر کو دیکھتے ہوئے 4 مہینے حرمت کے رکھ دیے تھے کائنات کے وجود کے ساتھ ہی۔ 4 مہینے ایسے ہوں گے اس میں تم لڑو گے نہیں، جھگڑو گے نہیں، آپس میں دوسرے پر حملے نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے۔ یہ کیا زبردست اللہ رب العزت کا نظام، یہ وہ فطرتی نظام ہے جس کو آج دنیا کے سارے قدیم، آپ دیکھ لیجیے دنیا قدیم ترین جو انسان دنیا میں آئے اور ہمیں معلوم تاریخ ملتی ہے وہ 12 مہینے ہی بناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے شمسی کیلنڈر بھی 12 مہینوں کا ہے، اسے ہندی کیلنڈر کو دیکھ لیجیے، قدیم کیلنڈر بھی 12 مہینے کے ہی ہیں۔ یہ فطرتاً چیز ہے جو انسانوں میں چلی آ رہی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے 12 مہینے ترتیب دی۔ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی
جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 12 مہینے جو چاند کو دیکھ کر ترتیب بنائی گئی وہ اللہ رب العزت نے ہی بنائی۔ اچھا پھر دیکھیے اس کے کیلنڈر کے لیے کسی کو تبدیل، کسی کے ہاتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چاند اپنی ترتیب سے نکل رہا ہے، ترتیب سے غروب ہو رہا ہے۔ نہ چاند 31 دن کے بعد، نہ چاند 28 دن کے بعد، چاند پورے مہینے 29 اور 30 کے ایام کے اندر چل کر پورا کیلنڈر ایک مسلسل سالہ سال سے موجود ہے۔ پھر اس مہینے میں اللہ رب العزت 4 مہینے حرمت کے رکھ دیے۔ حرمت کے مہینے کیا تھے؟ یہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے تھے فطرتی طور پر، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو وجود دینا تھا اور اپنے ایک محبوب کی امت کو کھڑا کرنا تھا، شروع سے حرمت کے مہینوں کی ترتیب اس طرح لگا دی۔ ذوالحج وہ حج کا مہینہ ہوگا، ذوالقعدہ دور دراز سے لوگ چل کر اپنی سواریوں پر، اونٹوں پر آئیں گے، اپنی جو ہے سواریوں کے ذریعے آئیں گے، وقت و مشقت بھی لگے گی اس کے لیے، 1 مہینہ آنے کا اور 1 مہینہ حج کے بعد واپس جانے کا، محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے، اور تیسرا رجب کا مہینہ کہ وہ رجب عمرے کا مہینہ، عمرہ جو ہے وہ 1 دن کے اندر ادا ہو سکتا ہے اور 1 دن کا ادا کر کے بعد انسان واپس بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے 1 مہینہ رکھا۔ یہ 4 مہینے حرمت کے تھے۔ فَفَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہاں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے دیکھو تم ظلم نہ کرو، ان 4 مہینوں کی حرمت کو تسلیم کرو۔ قدیم معلومات کے مطابق جو تاریخ عرب کے علاقے لوگوں نے جو ہے جب سے تاریخ لکھی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے گویا کہ اسماعیل علیہ السلام جو جد امجد تھے اس عرب کے، وہ انہی کے زمانے سے 4 مہینوں کی ترتیب چلی آ رہی ہے اور سارے لوگ عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کی جو ہے بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اہل ایمان تم بھی اس مہینوں پر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان 4 مہینوں کی حرمت کا معاملہ اپنی زندگی میں رکھو۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ توبہ کا جب آغاز ہوا تھا اللہ رب العزت یہی 4 مہینے بتائے تھے، یہ 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں دین کو سیکھ لو، سمجھ لو، ان 4 مہینوں کے بعد کوئی یہاں پر نظر آئے گا اس کو پھر چھوڑا نہیں جائے۔ اب یہاں پر ان رکوع تک وہ ساری باتوں کا اختتام ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا۔ اس سے آگے سورۃ توبہ کے تذکرے ہونے، اس آخری موقع پر پھر دوبارہ بات کو دہرائی جا رہی ہے، ان 4 مہینوں کی حرمتوں کا احساس کرو۔ عرب کے لوگوں کے اندر رواج تھا اگر کوئی کسی کا مال نہیں چھینتا تھا، کوئی بھی فرد، کوئی کبھی چاہے وہ قریش ہو، بنو امیہ کے لوگ ہوں یا عرب کا کسی قبیلے سے تعلق ہو، کسی کا مال نہ چھینے، کسی نوجوان کو قتل نہ کرے، اس وقت تک اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتے یہ تو مرد ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی کو لوٹنا، کسی کو مال چھیننا، کسی کو قتل کرنا، یہ اس دور میں بہادری کے ایام گنے جاتے تھے۔ اس لیے ان 4 مہینوں کی حرمت جو اللہ نے کائنات کے وجود کے ساتھ ہی دے دیے تھے، ان 4 مہینوں کی وجہ سے عرب کی نسلیں بھی برقرار رہیں اور عرب کے اندر امن کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود رہا۔ اللہ نے کہا فرمایا اہل ایمان تم بھی ان کا احترام کرو۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، لیکن اگر مشرک لوگ اس مہینے کا احترام نہ کریں اور وہ سب کے سب مل کر تم سے لڑیں، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے، یعنی تم ان 4 مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہ کرو، لیکن اگر دشمن جنگ کی ابتدا کر لے تو پھر تم مل کر لڑو۔ اسلام یہ نہیں کہتا، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اگر کوئی تمہارے منہ پر ایک تھپڑ مارے دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں، اسلام کہتا ہے جو حق کا معاملہ ہے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، جو باطل کا معاملہ ہے ڈٹ کے اس کے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کے مقابلے میں تکلیفوں مشقتیں سہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا مار کھاتے رہو سر کو اٹھاؤ، نہیں، اسلام اسی جرت پر دشمن آج بھی خوف زدہ ہے۔ دیکھیے کتنا عرصہ ہو گیا فلسطین کے لوگ اہل ایمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا حال ہی کے اندر جب انہوں نے کہا کہ جناب ہم سے بات کرو، جب اسرائیل نے اب باتوں کو تسلیم نہیں کہ حماس نے کہا ٹھیک ہے جب تک ہماری زندگی ہم لڑتے رہیں گے، ہم آخری دم تک رہیں گے اس اسرائیل کے ساتھ، جس سے پورے عرب کے لوگ 6 دن جس کا مقابلہ نہیں کر سکے، وہ مٹھی پر اہل ایمان وہ زندگی بھر اس سے لڑنے کا اعلان اور تہیہ کیے بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس حالت فلسطین کی حالت کو اس حد تک پہنچا دیا، خاص کر غزہ کے علاقے کو، ہر تیسرا فرد پیاسا اور بھوکا جو ہے، یعنی کہ ایک تو بموں سے مر رہے ہیں، وہ بھوک اور افلاس سے وہاں پر لوگ کیفیت مرنے تک پہنچ گئی، اور ہم اپنے دسترخوان مکئی کی کھانے سجائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اسلام کا تصور فرمایا کما یقاتلونکم کافہ، اگر وہ لڑیں گے تم بھی لڑو، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ کا ساتھ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ وقت ہے کہ مسلمان مظلومیت کے شکار ہوں گے، ہوتے رہیں گے، حالات کیسے بھی آئیں گے، لیکن اللہ اپنے اہل ایمان کے ساتھ، متقین ڈرنے والوں کے ساتھ۔ اور کمال دیکھے حماس کے لوگوں کو ڈرتے ہوئے
کہ قیدی اسرائیل نے بھی اپنے قیدیوں کو رہا کیا جو بیچارے آخری دموں پر تھے، اور حماس نے بھی قیدیوں کو رہا کیا، اور دنیا نے پوری میڈیا اس مناظر کو دیکھا اور اسرائیل چیخ اٹھا کہ نہیں نہیں یہ قیدی اس طریقے سے نہیں رہا ہونے چاہیے۔ دیکھ لیے کہ وہ دنیا کے تہذیب یافتہ جو اسرائیل اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، وہ قیدی کس طرح حوالے کر رہا تھا، اور جن کو دنیا وحشی قرار دے رہی تھی وہ قیدیوں کو کس طریقے سے ان کے حوالے کر رہا تھا۔ پوری دنیا نے اس مناظر کو دیکھا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، انما النسی، بے شک نسی زیادتن زیادتی ہے، فی الکفر کے اندر، یضل بہ، اور ایک مزید گمراہی ہے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یحلونہ عامتن، حلال کر دیا ایک سال کو، ویحرمونہ، حرام کر دیا عامن، ایک سال کو، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، اور دنوں کو گن لیا جسے حرام کیا تھا اللہ نے، فیحلوا، پر اسے حلال کر دیا، ما حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا تھا، زُیِّنَ لَهُم، مزین کر دیے گئے ان کے لیے، سوءً اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب اس میں ایک اور، انسان بڑا تیز ہے، انسان بڑا تیز ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آج کی مشہور بات ہے، جتنے لوگ تالے بنا لیں، چور ان تالوں کو توڑنے والے ویسے ذہین پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی چیز، کوئی قانون بنا لیں، اس قانون کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے ذہین لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ اللہ نے بھی قوانین بنائے، ان کو توڑنے کے لیے بھی انسان نے بڑے بڑے ضابطے بنائے، جس طرح قرآن نے یوم سبت کا تذکرہ کیا ہے، ہفتے کے دن کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا مچھلی نہیں پکڑنی ہفتے والے دن۔ وہ ذہین لوگ تو تھے کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑتے تھے، لیکن دیکھتے تھے ہفتے کو مچھلی بھی زیادہ آتی ہے، تو اپنے نالیاں بنا کر اور راستے بنا کر گھروں کے اندر گڑھے کھود لیے تھے کہ مچھلیاں اس میں اکٹھی ہو جاتی، پکڑتے ہوئے اتوار کے دن تھے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ انسانی بڑی ذہانتیں ہیں۔ اب یہ حرمت کے 4 مہینے جو عرب کے اندر رائج تھے، وہاں پر ایسا معاملہ تھا کہ ان مہینوں میں سگا باپ کا قاتل بھی سامنے نظر آتا تھا، اسے قتل نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ یہ عرب کے اندر بڑی جو ہے غیرت کی بات تھی کہ باپ کا قاتل سامنے گزر رہا ہے، اس نے اپنے باپ کے قاتل کو قتل ہی نہیں کیا، اس کو بغیرتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب 4 مہینوں میں نہ جنگ لڑ سکتے تھے، نہ قتل و غارت کر سکتے تھے۔ اگر جنگ لڑ بھی رہے ہوتے تھے اور فتح پانے والے ہوتے تھے، یہ چاند نظر آ گیا، اگلا مہینہ شروع ہو گیا، اپنی تلواروں کو روک لیتے تھے۔ اب اس دور کے انسانی دماغوں نے سوچا یار یہ تو بڑا کام خراب ہے، ہم لڑ رہے ہوں اور مہینہ آ جائے تو یہ تو ہمارے بڑا عجیب معاملہ ہے، باپ کا قاتل سامنے گزرے تو کیا کریں۔ اب انہوں نے 2 طریقے اختیار کیے۔ ایک طریقہ اختیار یہ کیا، لڑتے رہتے تھے، لڑتے رہتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ محرم کا مہینہ نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ سفر کے بعد آئے گا۔ ایک تو یہ ان کی زیادتی تھی، یہ نسی کہا جاتا تھا اس کو، مہینوں کی عدل بدل کو عربی لغت کے اندر نسی کہا جاتا تھا۔ اللہ نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ، ایک تو کافر تھے ہی تھے، مشرک تھے ہی تھے، اوپر سے جو اللہ نے مہینے طے کر دیے تھے اس کے اندر بھی نسی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، یعنی کفر کے اندر ایک نئی کفر کی زیادتی کیا کرتے تھے بد امنی پیدا کرنے کے لیے۔ کہتے نہیں جی نہیں، یہ حج کا مہینہ نہیں، فلاں مہینہ، حج کا مہینہ پھر آئے گا، سفر کا مہینہ، یہ جو ہے رجب کا مہینہ نہیں، رجب کا مہینہ پھر آئے گا، فلاں مہینہ ہے۔ ایک تو طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کے اندر ایک یہ بھی کیفیت تھی، یار یہ حج کبھی کسی موسم میں آتا ہے، کبھی کسی موسم میں آتا ہے، کوئی ایسی ترتیب بناؤ۔ عرب کا گرم تبتا ریگزار ہے، گرمیوں میں لوگوں کو نکل کے آنا مشکل، ایک موسم رہے ٹھنڈا گرم منفرد موسم رہے، حاجی آرام سے آئیں، حج کر کے چلے جائیں۔ نیت تو اچھی تھی لوگوں کے ذہنوں میں، حاجیوں کا نام لے کر اصل چاہتے تھے اپنے مقاصد کے لیے۔ تو یہاں کے لوگ دنیا کے سفر بھی کرتے تھے، تو انہوں نے انگریزی عیسوی کیلنڈر کی طریقے کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن اپنے چونکہ انا تھی، غرور تھا، اپنے آپ کو عرب اور دنیا کو عجم کہتے تھے کہ ہم ذہین ہیں، اور عرب کا مطلب ہے جاننے والے، اور عجم کا مطلب ہے گونگے، کیونکہ دنیا اس کو بھی برقرار رکھنا تھا۔ انہوں نے یہ ترتیب اختیار کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ 11 دنوں کا فرق ہے اسلامی اس قمری مہینے میں اور انگریزی مہینے کے اندر 11 دنوں کا فرق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا زبردست نظام ہے۔ یہ 11 دنوں کا فرق جو چاند کے ساتھ عیسوی کیلنڈر کا ہے، اس زبردست طریقے سے ہے تاکہ انسان روزے گرمیوں میں بھی رکھ سکے، سردیوں میں بھی رکھ سکے، بہار میں بھی رکھ سکے، ہر مہینے میں رکھ سکے۔ اب دیکھیں اس وقت بھی دنیا کے اندر موسم یکساں نہیں ہے، آپ اور ہمارے ہاں گرمی کا موسم ہے، بعض علاقوں برف باری ہو رہی ہے،
دنیا کے خطے بھی یکساں نہیں ہیں، اور کائنات کے مالک نے کیسا زبردست نظام اپنی عبادات کا بنایا، رمضان کا، حج کا، کہ جس مہینے میں ہر مہینے کی لذت سے انسان فیض یاب ہو سکے۔ اس سے گرمیوں کے روزے رکھنے آئے تو بھی پریشان نہ ہو، سردیوں میں روزے رکھنے پڑے تو بھی وہ اللہ کے بندہ شاکر رہے، موسم بہار میں ہو تو بھی شاکر رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو عیسوی کیلنڈر ہے، دنیا کے دیگر کیلنڈر ہیں، ان کیلنڈروں کی ترتیب ہمیشہ ان موسموں کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ ایک موسم بہار جب آتا ہے مارچ کا مہینہ، وہ مارچ کے مہینے میں موسم بہار ہے، سالہ سال چلے جائے مارچ کا مہینہ رہے گا۔ لیکن اسلام کے اندر حج کا مہینہ کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی گرمیوں میں آتا ہے، تاکہ دنیا کے سارے مسلمان ہر موسم سے فیض یاب ہو سکیں۔ اب دیکھیے آج کے ایام کے اندر جو گرمی کے دن میں لوگوں نے حج کیا ہے، تو بعض سردیوں کے برفباری کے علاقوں سے مسلمان وہاں پر حج کے لیے آئے تاکہ سارے موسموں سے فیض یاب ہو سکے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کہ ہر مہینے، ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ اضافی شامل کر لیتے تھے۔ ہر 8 سالوں کے بعد 3 مہینوں کا اضافی جو ہے وہ کہتے تھے یہ اضافی مہینے، ان مہینوں کو کبیسہ کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ یوں 33 سال کے بعد پھر 34واں سال وہ آتا تھا، وہ ایام آتے تھے جو حج کے عین وہ ایام تھے جو اللہ نے کائنات بنانے کے ساتھ طے کیے تھے۔ اس لیے جب حج فرض ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے، آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ اگلے سال جس کو آپ کا آخری حج بھی کہا جاتا ہے، آپ جب اس کے لیے نکلے اور یوم عرفہ جہاں پر عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے، آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج پھر وہ سارے دنوں سے گھوم کر آج اصلی دن حج کا آ گیا ہے، اور آج کے بعد یہ نسی اور کبیسہ کے یہ مہینے حرام ہیں۔ اب ہر سال انہی ایام میں حج آیا کرے گا جو اللہ رب العزت طے کر دی ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک پھر کسی کو یہ تبدیلی کرنے کا جو ہے وہ اختیار اللہ اور اس کے رسول نے کسی کو نہیں دیا، اور حج اسی ایاموں میں پلٹ کر آ رہا ہے جیسے اللہ نے چاہا تھا، کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں۔ یہ وہ ہے نسی جس کو اللہ نے کہا انما النسی زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، انہوں نے نسی کا طریقہ اختیار کیا جو کفر کے اندر ایک مزید کفر و ضلالت کی مثال ہے۔ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال کو حلال کر دیتے، کسی سال کو حرام کر دیتے۔ لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، اور دنوں کی گنتی کو پورا رکھتے تھے۔ کیسے ذہین لوگ تھے، کس طریقے سے ان لوگوں نے کیلنڈر بنایا ہوگا۔ 33 سال کے بعد 34واں سال وہ آتا تھا جب حج پلٹ کر اسی ایام میں آتا تھا۔ زُجْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ، اللہ نے ان کے اعمال بڑے خوبصورت مزین کر دیے تھے۔ اب دیکھیے جو بندہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی دھوکہ دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا کمال اس نے جو ہے وہ ترکیب استعمال کی ہے، کیسا پینترا بدلا ہے۔ اس پینترے کے بدلنے کو لوگ غلط نہیں کہتے بلکہ اس کی تحسین ہے، واہ واہ کیا زبردست کیا۔ تو اللہ نے کہا زُجْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ، اللہ نے ان کے ایسے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا کہ واہ جی واہ کیا کمال ہے بھائی، کیا زبردست ذہانت استعمال کی ہے۔ خود عقل سے نہ سوچا کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن اس کو کہا واہ جی واہ بڑا کمال کیا۔ اللہ نے اسی بات کو کہا زُجْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین خوبصورت کر کے دکھا دیا۔ لیکن کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر چاہے آسمانوں کے کلابے ملا دیں، دنیا کی جدت سے جدت اور جدید سے جدید چیزیں ایجاد کر لے، ہدایت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہدایت وہ کہا شروع میں کہا هو الذی یرسل رسولہ بالہدی، ہمیں نبی کو روشنی دے کر بھیجا۔ وہ جو روشنی ہے وہ بلبوں کی روشنی سے وہ روشنی نہیں آئے گی، دنیا کی چکچوندی کے ساتھ وہ روشنی نہیں آئے گی، وہ اندر سے تبدیلی کے ساتھ وہ روشنی معاشروں کے اندر آئے گی۔ وہ اندر سے تبدیلی امت مسلمہ کا حق ہے۔ اس سے کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ وہ روشنی کسی کافر کو نہیں دیتا، وہ روشنی اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس روشنی کے وارث ہو۔ آپ ہم اگر اس روشنی کو استعمال نہیں کریں گے اسے کون کرے گا؟ کافر تو کر نہیں سکتا ہے۔ کیا یہ دنیا اندھیروں میں ڈوبتی رہے گی؟ نہیں، قرآن کے حامل امت کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، یہ وہ روشنی دے کر خود بھی روشنی اپنے گھر کو اپنے معاشروں کو روشن کرے اور روشنی لے کر کھڑے ہو جائے پوری دنیا کے اندھیروں کو دور کرے۔ یہ اس قرآن کے آنے کا مقصد تھا، جس کو آج فقط آپ اور ہم نے تویزات کی کتاب اور ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ یہ قرآن ایک انوکھی کتاب ہے، اس سے جو مانگو گے وہ دے گا۔ گھر کا ثواب مانگو گے، چوری چکاری سے بچنے کی کوشش کرو گے،
اپنے دکان اور گھر کی برکتیں مانگو، یہ دے گا، بالکل دے گا۔ اس سے بیماریاں بچانے کی کوشش کرو گے، یہ بیماریاں بھی آپ کی دور کرے گا۔ لیکن اصل چیز، اس کا مقصد انسانوں کی بیماریوں کو ہٹا کر، وہاں پر معاشروں کی بیماریوں کو ہٹا کر ایک ایسی زندہ تصویر اس امت کی کھڑی کرنا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ جو ہے وہ موٹر چلا کر گھر کی جو ہے وہ ٹوٹیاں جو ہے وہ اس سے پانی بھرتا رہے، بڑی موٹر چلے گی تو اس سے ہمارا کھیت و کھلیان کو سیراب کیا جائے گا، نہ کہ اس سے جو ہے ٹوٹی کی طرح تھوڑا اس کام لیا جائے گا۔ اگر کوئی گھر کی ٹوٹی کی جگہ بڑی موٹر لگا دے، لوگ اسے بے وقوف کہیں یار کیا کرتے ہو، پانی تو اس کا واقعی تم صحیح استعمال کر رہے ہو، اتنی بڑی موٹر کی کیا ضرورت، ٹوٹی لگا دیتے۔ موٹر کے لیے کھیت و کھلیان، یہ قرآن ایک بہت بڑی جو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے وسیع مشرف اور وسیع چیزیں ہیں جو اس امت کے لیے آپ اور ہمارے لیے منتظر ہیں۔ آئیے اس قرآن کو بڑے ویژن کے اندر دیکھیے، اس اللہ کی کتاب سے بڑا ویژن حاصل کیجیے، یہی ہمارے معاشروں کے اندر خیر کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔